اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ من المنافقین المشرکین المقصرین الغافلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جو ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کو ایک جگہ کر لو بھائی، ایک ہی دفعہ۔ اب اس کو صحیح ہے، اس کو کھولیں۔ جہاں آنا چاہیے۔ توجہ ہے، آج ہماری تیسری مجلس لفظ ارادہ پہ ہے، اور قلب علمی کی انتہا یہ ہے کہ ابھی تک میں آپ کو سمجھا نہ سکا۔ انما کلمہ حصر ہے، یرید اللہ، اس کا نہ کوئی ارادہ تھا، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ رہے گا، سوائے اس کے کہ وہ پاک کر دے، پاک رکھے گا۔ یہ ذمہ داری مرید پر ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پاک رکھے۔ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، وہ ان کو پاک رکھے گا۔ جو جسے میرے 3 دن کا فلسفہ ارادہ یاد ہے، اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ان کو پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور یہ منبر بصرہ سے کہتے ہیں ان الارادۃ هو الاحد، اور ہمارا ارادہ ہے کہ وہ ایک رہے جیسے ایک رہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ارادہ کہ یہ پاک رہے، ان کا ارادہ کہ وہ ایک رہے۔ اور وہ تو ان کو واضح کہہ رہا ہے، یا میرے اللہ، وہ ان کو واضح، میں نے جو کہنا ہے نا اس کے لیے میرا دل چاہ رہا میں جلدی پہنچ جاؤں، مگر کیا کروں، تمہید بھی باندھنا ہے۔ اس کا ارادہ اور اس کا علم یہ ہے کہ اس نے، وہ جانتا ہے کہ یہ مخلوق نہیں، اللہ کے بات سمجھ آ جائے، وہ جانتا ہے کہ یہ ھذا لا یخلق، یہ مخلوق نہیں، مگر تشکر میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں۔ اس لیے وہ ان کا مقبول بھی ہے، وہ ان کا مشکور ہے۔
کہ بھائی یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ آل محمد اور اللہ میں خلق اور مخلوق کا رشتہ نہیں ہے۔ آل محمد اور خدا کے درمیان معبود اور معبود کا رشتہ ہے۔ پریشان ہیں یہ سارے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ملیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ وہ معبود اور معبود کا، وہ کہتا ہے انا معبود، یہ ممبر بصرہ سے کہتے ہیں انا معبود۔ وہ کہتا ہے انا خالق، یہ ممبر بصرہ سے کہتے ہیں انا خالق۔ یعنی جو دعوے وہ کرتا ہے وہ یہ دعوے کرتا ہے، تو اس لیے آل محمد عبادت کے واسطے ہے ہی نہیں۔ یہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کریں۔ اللہ کرے جو میری بات سمجھ آ جائے، وہ عبادت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، وگرنہ وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تم لوگ عبادت کے واسطے نہیں، مجھے گوارا ہی نہیں کہ محمد تم عبادت زیادہ کرو۔ آدم اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ تم عبادت کم کرو۔ اے نوح اللہ کو گوارا نہیں کہ تم عبادت کم کرو۔ ابراہیم اللہ کو گوارا نہیں کہ تم عبادت کم کرو۔ تا عیسیٰ تک، علی باکر تک، قیامت تک ہر فرد کو اللہ کہہ رہا ہے عبادت۔ محمد یعنی کہ کائنات عبادت زیادہ کرے، اللہ تب خوش ہوتا ہے۔ محمد عبادت زیادہ کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ اس لیے توجہ کیجیے گا، وہ اس لیے کہہ رہے کہ عبادت کم کرو، تمہارا زیادہ عبادت کرنا مجھے گوارا نہیں۔ محمد تم زیادہ عبادت نہیں کیا کرو، تمہارا زیادہ عبادت کرنا مجھے گوارا نہیں۔ پشت پہ حسین کا اب کم کرنا مجھے گوارا نہیں۔ تمہارا زیادہ عبادت کرنا مجھے گوارا نہیں، پشت پر حسین۔ اچھا 2 منٹ دیں گے بات کو آگے بڑھنا۔ وہ جو سجدے میں ہے محمد نہیں ہے، سجدے پہ محمد نہیں ہے، سجدے میں ہے کون؟ پہلے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، چلے قرآن کی طرف۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سجدے میں شاہد ہے، سجدے میں مبشر ہے، سجدے میں نذیر ہے۔ سجدے میں کون ہے؟ انما ولیکم اللہ والرسول، سجدے میں ولی ہے۔ ایھا المدثر، سجدے میں مدثر، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ خدا کی قسموں کا نتیجہ سجدے میں ہے۔ خدا کی کل قسموں کا نتیجہ سجدے میں ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ نساء میں؟ ان یفرق بین اللہ ورسولہ، رسول تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب سجدے میں کون ہے؟
جی بہت بڑی بات کر کے سجدے میں محمود سجدے میں محمود حبیب تو میں تو اچھا میں اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھاتا چلوں دو صدائیں دو زمانوں میں دی گئیں بات آگے بڑھ جائے تو آسانی ہو جائے گی دو صدائیں دو زمانوں میں دی گئیں ایک لا وجود نے دی ایک اس لا وجود کے وجود نے دی پہلی صدا کب ہوئی عالم ذر میں عالم ذر کیا ہے جب تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور تمام روحوں کو اللہ نے یہ کہا یا ایھا الروحین انظر للہ کیا تم میں سے کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے توجہ نہیں کرتی جان اب اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا چاہے وہ آدم ہو یا عیسیٰ ہو وہ نظر آ جائے تو اللہ نہیں ہے سب خاموش ہیں تو اس اللہ کے دل سے ایک حسرت نکلی جملہ ضائع نہیں ہوا آپ کو مولا کا واسطہ اس نے کہا کوئی نہیں ہے جو مجھے منوا سکے حل من ناصر ینصرنا کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا وہ کھڑا ہوا جو اس لا وجود کا وجود تھا وہ کھڑا ہوتا ہے کہ یا اللہ لبیک انا الارادۃ یتعرف میرا ارادہ ہے کہ تو پہچانا جائے کہ تو پہچانا جائے اب وہ گھبرائے تو نہیں گئے اب اس کی آواز پہ حسین نے لبیک کہا حل من ناصر توجہ ہے یہ نہیں اذان محترم اب کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر گھبرا گئے اذان محترم تو پھر اس نے کہا کہ میں ہوں مجھے عالم ذر میں باقی رکھا اور یاد رکھ تو بھی اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ میں ہوں جو نہیں کرتے جان محترم اچھا سجدے میں شاہد اب بات آسانی سے سمجھ آئے گی سجدے میں مبشر سجدے میں نذیر سجدے میں ولی سجدے میں سید الانبیاء سجدے میں محمود پشت پر حسین پشت پر بیٹھنا تھا اللہ کے تیور بدل گئے حالانکہ حسین کھیل ہی کھیل میں بیٹھا ہے میرے خیال سے یہ بات بڑی بڑھ پائی حسین کھیل ہی کھیل میں بیٹھے ہیں کھیل ہی کھیل میں شہادیت بھی رک گئی نہیں میں اس کو یوں کہتا چلوں نبی کسے کہتے ہیں النبیۃ الاولی توجہ ہے برجعتو واللیل کمالہ فی التوحید بسجدن الرفعۃ التوحید نبی کسے کہتے ہیں نبی کہتے ہیں وہ جتنا جھکے اللہ اتنا بلند ہوتا ہے نبی جھکتا جائے گا توحید بلند ہوتی جائے گی نبی جھکتا جائے گا توحید بلند ہوتی جائے گی توحید کا بلند ہونا نبوت کے کمال پر ہے
نبوت جھکتی گئی. کیا ہو گیا عزیزان موت؟ اور یہ نبی عام نبی نہیں، سید النبیین ہے. یہ جتنا جھکے گا، میں چھوڑ دوں گا عزیزان محترم، یہ بات ضائع ہوگی. نبوت جتنا جھکے گی توحید اتنا بلند ہوگی. زہرا کا لال جو پشت پر بیٹھا، نبوت بھی رک گئی. توحید بھی رک گئی. جس کی حسین کی کھیل کود سے نبوت اور توحید رک جائے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال سے. کھیل کود کھیل کھیل میں توحید بھی رکی ہوئی ہے، نبوت بھی رکی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا مجھ سے پڑھے لکھے لوگوں سے، جبریل آتا ہے، وہ وحی کے انتظار میں ہے، وہی اللہ کے انتظار میں ہے. سید ابوالحسن شاہ جی کوئی یہ روایت دکھا دے جو چور کی سزا میری. محمد کی عبادت میں جبریل کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیے اتنا بڑا اسرار بیان کر دیا. محمد کی عبادت ہو اور اس میں حسین کے علاوہ جبریل آ جائے، آ ہی نہیں سکتا. اب سرکار باتیں سنی ہے، مگر میں نے اس میں سے ایک اختراع نکالنا ہے اقتباس کی صورت میں. اب صحابہ نے دیکھا سجدے میں قبلے سے رخ بھی ہٹا ہے. جو پیچھے نمازی تھے نا سرکار، ان کا قبلے سے رخ ہٹے گا نا. محمد تو یہ ہے، تو یہ صف ہے. جو ادھر والا ہے وہ تو یوں دیکھ کے سجدہ کر رہا ہے، اور جو ادھر ہے جو ادھر نمازی ہے وہ تو یوں ہی دیکھے گا نا. جو نمازی ہے وہ یوں دیکھے گا، جو پیچھے نمازی ہے وہ یوں دیکھ رہا ہے. کہاں گئی قربتاً اللہ؟ بھائی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اور کثرت منافقین تو تھی. تو کیا حسین اترے، محمد اپنے گھر چلے گئے، حسین اپنے گھر چلے گئے ہوں گے؟ صحابہ گٹھ جوڑ کر بیٹھ گئے. تو یہ آج کیا ہو گیا؟ نماز باطل ہو گئی. ہمارے کعبے سے نیت ہٹ گئی. ہم نے حسین کو دیکھ کے سجدہ کر دیا. نماز میں غیر کا ذکر آ گیا. سب لوگ رسول کے پاس آئے. رسول مسکرا کے کہتے ہیں، یا ایھا صحابہ لماضیتن عبادتیں یقبلت اللہ قبول یہی. تمہاری پتہ نمازی کی کوئی نماز قبول ہے یا نہیں؟ جو ہے عزیزان محترم یا نہیں؟ تم نے باقی سجدے کیے ہیں، توحید سنی تھی. اب توحید کو دیکھ کر سجدہ ہوا تو شک کر رہے ہو. توجہ ہے نا؟ بہمتن خوش رہیے گا. وہ اس کے بعد رسول نے حسین کو گود میں لیا اور خطبہ دیا. اور خطبہ دے کے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا صحابہ لا شک مما رتبن ھذا الحسین.
زندگی میں اور میری غیر موجودگی میں، اس میں شک نہ کرنا۔ میرے خیال سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا سننے کو، آپ پریشان ہیں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ میرے ساتھ بولتے رہیے تاکہ مجھے پتہ چلے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ حسین کو گود میں لیا، کہا دیکھو میری زندگی میں اور میری غیر موجودگی میں اس میں شک نہ کرنا۔ ھذا رب المشرقین والمغربین۔ اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور بالخصوص میں اپنی ماؤں بہنوں سے اپیل کروں گا کہ فوراً دعا مانگ لیں، امام زمانہ ضرور قبول فرمائیں۔ اور اس وقت رسول کیا کہتے ہیں؟ حاضل حسین لا اذہن ہی لا یقبل، تمہاری عقلوں میں یہ نہیں آ سکتا، تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، اور تم اس کی عبادت میں اس کو شامل کیا کرو، اس لیے کہ وہ دیتا ہے جو لکھا ہوتا ہے، یہ وہ دیتا ہے جو لکھا نہیں ہوتا۔ پریشان ہو گئے یا داد دینے کو دل نہیں چاہ رہا؟ حسین دیتا ہی وہ ہے جو لکھا نہیں ہوتا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ راہب کی اولاد لکھی ہوئی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتائے، چھوٹا موٹا مولوی، بڑا سے بڑا کوئی بھی بتا دے لکھا ہوا تھا؟ محمد کے لیے تو اللہ واضح کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ تم نہ پہلے کبھی بولے، نہ آپ بولو گے، نہ قیامت تک اپنی زبان سے کوئی نطق کرو گے، تم تو بولتے ہی وہ ہو جو میں چاہتا ہوں۔ ابھی زبان تمہاری ہے، لفظ میرے ہیں، دل تمہارا ہے، ارادہ میرا ہے، وجود تمہارا ہے، موجود میں ہوں۔ اب راہب کو کون کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے؟ بھئی اللہ حسین مل کے کہہ رہے ہیں نا کہ راہب تمہارے اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کتنے دیے؟ یعنی وہ 7 گنا نہ دے، تو یہ 7 گنا دے دیتا ہے۔ تبھی محمد کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی عبادتوں میں شامل رکھو، یہ وہ دیتا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی کا لفظ استعمال کر لیا، جو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دیکھو عبادت ہے کیا؟ لا یتعظم تعظیما، اس کی تعظیم کا نام ہی تو عبادت ہے۔ اس کی جتنی تعظیم کرو گے اس کی عبادت ہوگی، اس کی جتنی عزت کرو گے اس کی عبادت ہوگی۔ ھذا وارث، کیونکہ یہ وارث ہے۔ ھذا وارث الآدم، یہ آدم کا وارث ہے۔ ھذا وارث النوح، میں چھوڑ دوں گا، میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، یہ نوح کا وارث ہے۔ ھذا وارث الابراہیم، یہ ابراہیم کا وارث ہے۔ ھذا وارث الموسیٰ، یہ موسیٰ کا وارث ہے۔ ھذا وارث العیسیٰ،
یہ عیسیٰ کا وارث ہے، ھذا وارث یہ محمد کا وارث ہے، ھذا وارث صفات اللہ، یہ اللہ کی صفتوں کا وارث ہے۔ بھئی آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو یہ لکھا ہوا ہے، کہاں چلے گی؟ وہ زیارت لکھی ہے، زیارت وارثہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ کائنات کا وارث حسین، نبوتوں کا وارث حسین، میرے ساتھ بولیے، امامتوں کا وارث، رجعتوں کا وارث، رحمان کا وارث، رحیم، کریم، ودود، غفار، ستار، کائنات کا وارث حسین ہے، کائنات میراث ہے، حسین وارث ہے۔ اب حسین کی مرضی، جسے چاہے رحمان بنا دے، سے بڑا جملہ کہہ چکا ہوں، اس کی مرضی، وہ جسے چاہے رحمان بنائے، جسے چاہے رحیم بنائے، جسے چاہے کریم بنا دے، جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے، جسے چاہے جو سمجھ گئے میں ان کو داد دے رہا ہوں۔ دیکھیے نا سادات عظام، یہ انگوٹھی کا میں وارث ہوں، یہ میری میراث ہے۔ میں چاہے غلام عباس شاہ جی کو دے دوں، علی حسین کو دے دوں، نجم کو دے دوں، یا یوسف گردیری صاحب کو دے دوں، یہ میری مرضی ہے نا۔ توجہ نہیں کریں یہ لطیف جملہ ضائع نہیں کیجیے گا، سیدہ کا واسطہ ہے، حسین وارث ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے کچھ کرنے میں کچھ کرنے والا بھی نہیں بول سکتا۔ اشاروں کی زبان سمجھنے والے کچھ بھی بنا دے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی فتویٰ، کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ حسین اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں، شب عاشور کی رات، حور کا آنا تھا۔ حسین نے حور کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ حور سلام، بلکہ کہا انت قدی صفات اللہ کل سلام۔ کی صفت، میں حسین تمہارے استقبال کرتا ہوں۔ اور حسین نے جب چراغوں کو بجھایا تھا تو اسی وقت اپنے صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ انت الحی، میں نے تمہیں حی بنا دیا، القیوم،
میں نے تمہیں قیوم بنا دیا، لا سنۃ ولا نوم، اور اب ابد تک تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ تمہیں اونگ نہیں آئے گی، تمہیں نیند نہیں آئے گی، بے عطش ہی، تمہیں پیاس کی شدت بھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سمجھ گئے، میں سمجھ گیا، کامیاب ہے، میرا پورا موضوع آپ کی عقل میں آ چکا ہے، میری بات آپ سمجھ گئے، میں حسین کا ارادہ ہے طرز کلام آ نہیں سکتا، نہ چاہے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، کیوں ناپاک زبانوں پہ بڑی بات آپ سمجھ گئے، میرا فلسفہ انما یرید اللہ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو۔ حسین کہہ رہے ہیں میرا ارادہ ہے میں تمہیں پاک کر دوں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ آیت اس کی زبان سے پہلے نکلی یا اس کی زبان سے پہلے، حسین گود میں ہے، بات بولے تو نہیں، یہ وارث انبیاء، ھذا وارث التوحید، یہ توحید کا وارث ہے، ھذا عکس التوحید، یہ توحید کا عکس ہے، ھذا وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ ہے، ھذا لسان اللہ، یہ اللہ کی زبان ہے، ھذا صدر اللہ، یہ اللہ کا سینہ ہے، ھذا ارادۃ اللہ، پہلے میں تشریح کرتا چلوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ کائنات کے علوم جتنے علوم ہیں، جب وہ علوم وجود میں آ جائیں تو لفظ بنتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، جو ان میں فلسفہ سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ کم از کم اس بات پہ ضرور بولیں۔ کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ علم اگر وجود میں آ جائے تو لفظ بنتے ہیں، اور لفظ اپنی حقیقت میں آ جائے تو حرف بنتا ہے، اور حرف اپنے نقطہ ارجماند پہ آ جائے تو نقطہ بنتا ہے، اور نقطہ
اپنے آپ کو چھپا لے تو شعور بنتا ہے. محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا شعور اللہ. اللہ کا علم جب نقطوں میں آ جائے تو حسین، اللہ کا علم لفظوں میں آ جائے تو حسین، اللہ کا علم حرفوں میں آ جائے تو حسین، اللہ کا علم شعور میں آئے، اللہ کے، ہمارے نہیں، ہمارے شعور میں تو آ ہی نہیں سکتے. اللہ کا شعور، اللہ کے شعور میں اس کا علم آ جائے تو حسین ہے. ھذا علم اللہ، یہ اللہ کا علم ہے. وہ عالم، وہ عالم ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ حسین ہے. اور عالم کی عزت علم کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیے ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کا ترجمہ ہے اللہ جس سے چاہے عزت دے. یہ تو بدماشی، بھئی جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں، معصوم سے پوچھا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. معصوم نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے جو حسین کو جتنا جھکے گا وہ اتنا عزت دار ہے، اور جو نہیں جھکے گا وہ اتنا ہی ذلیل ہے. میں ایک واقعہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں مگر اسے اقتباس کے لیے. مصر میں دو میاں بیوی رہتے تھے. غلام بادشاہ جی، اس کے ایک بچہ تھا جس کا بڑا خوبصورت تھا، گورا سا نا. تو عورت کو اس اپنے شوہر نے کہا کہ بھی میں جا رہا ہوں 5 سال کے لیے ہجرت پہ، تو 5 سال بعد آؤں گا. 5 سال بعد آتا ہے، کیا دیکھا کہ اس کا ایک اور بچہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے، کالا. اس نے آتے ہی پھڈا وڈا شروع کر دی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، یہ کالا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے. اس نے بڑے ہاتھ پاؤں جوڑے، کہا دیکھو یہ بھی تمہارا ہے، میں نے خیانت نہیں کی، تو کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کے پاس چلتے ہیں. اب یہ کالا بچہ اس عورت نے اٹھا رکھا ہے اور گورا بچہ جو ہے وہ مرد نے اٹھا رکھا ہے. ایسی مسجد میں رش ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، وہ مجمع کو چیرتے ہوئے یہاں آ کے بیٹھ گئے. مرد کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ فیصلہ کروانا ہے، یہ بتائیے کہ یہ بچہ گورا میرا ہے، یہ کالا میرا نہیں، آپ بتائیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں، یعنی کہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے. رسول نے کہا میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. خطبہ شروع کر دی. چند لمحوں بعد وہ پھر کھڑا ہوا، کہا سرکار میں نے جانا مصر میں ہے، سفر بہت طویل ہے، تو مجھے جلدی بتا دیجئے. کہا ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی میں خطبہ کر رہا ہوں. اتنے میں مسجد نبوی سے وَيَدْخُلُ خُرَجُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ، حسین مسجد میں داخل ہوئے، رسول کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کچھ کھڑے ہو گئے، کچھ بیٹھے رہے. وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی، مرد بھی کھڑا ہو گیا، وہ کالا بچہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ سفید بچہ بھی کھڑا ہو گیا. بچہ حسین آتے ہیں رسول کی گود میں، رسول نے پھر خطبہ شروع کر دیا. وہ مرد پھر کھڑا ہوا، کہا سرکار فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. کہ کم وقت فیصلہ ہو چکا ہے، جو حسین کے ادب میں کھڑا ہو جائے وہ حلالی ہے. حسین کے ادب میں کھڑا ہو جائے، ادب میں
روکنے نہیں. جو حسین کے ادب میں کھڑا ہو جائے وہ حلال زیادہ ہوتا ہے، اور جو بیٹھا رہے ہم ان بیٹھنے والوں میں چاہے سید ہو یا غیر سید ہو. دل چاہیے یہ بات کرنے کے لیے. معصوم فرماتے لعن اللہ سیدی، لعنت ہے اس سید پر جو حسین کی علی کی ولایت میں شک کرتا ہے. اچھا یہ کتاب بھی خمینی سرکار کی ہے، کتاب بھی علی حسین کی گاڑی میں پڑی ہے. معصوم فرماتے ہیں لعنت ہے اس، میں نے تو شارٹ کٹ کیا، حالانکہ اس کا پورا یہ ہے کہ اگر وہ سید جو علی اور بطول کی نسل میں سے بھی ہو، جی بہت بڑی بات ہے یہ، اگر وہ سید فاطمہ اور علی کی نسل میں سے بھی ہو، وہ ولایت علی میں شک کرے تو وہ حرامی ہے. میں اشارہ کر دوں، بس اشارہ سمجھنا ہے آپ نے. معصوم فرماتے ہیں لعن اللہ سیدی ہو ولو بنی ابن فاطمہ و علی، چاہے کوئی علی اور فاطمہ کی نسل سے بھی ہماری ولایت میں شک کرے تو وہ حرامی، اور اگر کوئی بت پرست ہماری ولایت کا اقرار کر لے تو ہمارا بیٹا ہے. صاحب میں نے پڑھنے کا ہی نہیں، آپ لوگوں نے سننے کا بھی حق ادا کیا ہے. میں یقین کرے 3 مجلسیں یہاں ہو چکی ہیں، مجھے بالکل لطف نہیں آیا آپ میں، سوائے ایک جگہ پہ جب میری زبان سے انما یرید اللہ نکلی، کیونکہ پورا عشرہ میرا کھڑا ہی اسی پہ تھا جو آپ نے وصول کر لیا ہے، اور میں مطمئن ہو چکا ہوں کہ آپ ہم سفر اسرار ہیں. بس ایک تحفہ دیتا چلوں، اجازت ہے. کتاب کا نام ہے شیخ صدوق کی کتاب ہے جس کا نام ہے الا الشرائع. توجہ ہے، امام تقی، درود دلوں میں پڑھیے گا، امام تقی کے دور میں، درود دلوں میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے. امام تقی کے دور میں امام ایسے گزر رہے ہیں ایک بازار سے. یا یہ پیسے ویسے نہ مجھے دیا کریں، میں علامہ ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کیا ہوں؟ میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
اچھا نہیں، بڑی لفافوں میں تو لیے ہیں نا، ایسے پہلی دفعہ لے رہے ہیں. توجہ ہے. تو امام سرکار بازار سے گزر رہے، اشارہ کرنا. بھائی اشارہ کیا ہوگا، اب تو باتیں کھلی ہونی چاہیے، اب بچا ہی نہیں اشاروں کے لیے. تو امام ایسے گزر رہے ہیں تو ایک مسجد سے نمازی نکلا. توجہ ہے. ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی ہے. نمازی بھاگتا ہوا امام کو ہاتھ ملانے آیا، امام نے ہاتھ پیچھے کر دیا. اب مولا غلطی ہو گئی، کہا جاؤ پہلے غسل جنابت کر کے آؤ. کہہ گیا مگر کیا کروں، میری مائیں بہنیں مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے نا، یہ میری مائیں بہنیں مجھے معاف کر دیں. یہ میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بچوں کو ولی اللہ پڑھائیں. آپ کی گودیوں سے مقصر نکل رہے ہیں. آپ نے ناز علی کی لوری سنائی ہوتی تو آج مقصر پیدا نہ ہوتا. کہ مولا میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، غسل جنابت کیوں کروں؟ تشہد میں ہماری گواہی دی تھی. تشہد میں ہماری گواہی دی. کہا مولا نہیں. تو کہا پھر ہم زانی سے ہاتھ نہیں ملاتے. بدعت کا دکھ نہیں، گواہوں کے جھٹلانے کا صدمہ کھاتا ہے. زینب تیری نالائن سے کئی ہزار فدیہ قربان کر دوں میں فاطمہ، مگر میں نے ذاکرین سے بھی سنا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے، بلکہ میں تو امام کی روایت بیان کرتا ہوں، زیادہ نہیں. 3 ہستیاں ہیں جن پہ ضعیفی یکدم آئی. شرم نہیں کیجیے. خدا کے حجاب کا تابوت برآمد ہونا ہے، جس کے لیے محمد کھڑے ہوتے رہے وہ خود کھڑی رہی. جسے خدا نہ جھٹلا سکا حرامیوں نے جھٹلا دیا. اللہ اجر من 3 معصوم.
میں اشارے کروں گا سمجھنا اپنا ہے. میں کہوں گا کسی کو نہیں رونے کے لیے. روتا وہی ہے جس پہ بطول راضی ہے. امام زمانہ جس کے پہلو میں روتا وہی ہے. پہلی ہستی عمر 24 سال ہے. 7 من کا لوہا پہنا, ضعیف نہیں ہوا. کوفہ کے بازاروں میں کھڑا رہا, ضعیف نہیں ہوا. شام کے بازار میں آیا, اشارہ کروں گا مجھے معاف کر دیجیے گا. سجاد پہ ضعیفی 66 دنوں میں نہیں آئی, 2 لمحوں میں آئی ہے سید. اشارہ کروں گا میں, 2 لمحوں میں بال سفید ہو گئے, کمر خمیدہ ہو گئی. معلوم ہے کہاں؟ جہاں سکینہ ایڑی اٹھاتی ہے, رسی بڑی, شمر, سنان, ہرملا, تینوں نے مل کے جو سکینہ کے رخساروں کو زخمی کیا, یہی حق تھا. اللہ جانے کو ان کو زندہ رہے. یکدم ضعیفی آئی سجاد پہ. پہلا ضعیف. دوسری ضعیفہ کون ہے؟ حسین نے خیمہ چھوڑا ہے نا جب, سکینہ کے بال سیاہ ہیں, شمر نے رسی باندھی, سکینہ ضعیف ہو گئی. ماتم کرنا ہے, سروں پہ ماتم کرنا ہے. اور تیسری ضعیفہ کون ہے معلوم ہے؟ سرکار مسجد نبوی سے سیدہ کے گھر کا سفر زیادہ نہیں, 16 قدم. 16 قدم اتنے بنتے ہیں. یہ دربار ہے, یہ سیدہ کا گھر ہے. بی بی گھر سے نکلی تو بال سیاہ تھے, واپس آئی تو ضعیفی. سیدہ زینب کہتی ماں اتنی ضعیف کیسے ہو گئی؟ کہا میں دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دے کے آئی ہوں, حسن کے جنازے میں تیر دے کر آئی ہوں, تیرے ہاتھوں میں رسیاں دے کر آئی ہوں. اللہ آج رک من اللہ, آج رک من اللہ. بس جلدی جلدی گزرنا ہے. ہو گیا کفن, مختصر کر دیا, ہو گیا کفن. بیٹیاں ماں کو ملنے آئے, بیٹا ماں کو ملنے آیا, اللہ حسین. حسین نہیں آئے. اما فضا جائے کہتی ہیں حسین بادشاہ ماں کو نہیں ملو گے؟ اما فضا آزا سیدت المریم, یہ مریم کی سردار ہیں, میں عیسیٰ کا سردار. مریم عیسیٰ کو بلائے تو آ سکتا ہے, میری ماں بلائے گی تو میں آؤں گا. سرکار ریاض القدس کی روایت بہت سخت ہے, مگر میں اشاروں سے بیان کروں گا, تمہید کے لیے 2 منٹ دیجئے گا. گئے حسین ملے ماں کو, ماں زہرا کی زبان سے ایک جملہ نکلا, حسین یغرض کے, میرا تو مقروض ہو گیا ہے, اب تو بلائے گا تو میں آؤں گی, تو نہیں بلائے گا میں نہیں آؤں گی. عزاداران حسین, سیدہ شہر بانو کا نام سنا ہے؟ انہوں نے حسین کا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک کمر بند بھیجا تھا جس کی قیمت 7 بر اعظم کے برابر تھی. وہ حسین نے کمر بند باندھ رکھا ہے. حسین بادشاہ نے 28 رجب کو جس سے اونٹ کرائے پہ لیے تھے اس کا نام ہے جمال, جمال بن بریدہ, سلیم بن بجدل بھی کہتے ہیں. یہ میرے ہاتھ ہیں, جنہوں نے سر پہ ماتم کرنا ہے, صرف ان سے مخاطب ہوں, ذہن میں تخیل بناتے آئے. جب اونٹ لیے نا کرائے پہ, کمر بند باندھ رکھا ہے,
کا جمال، یہ جو پیسے طے کیے ہیں نا، یہ غریب حسین کا ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ میں اس کے علاوہ تمہیں میرے جسم پہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ ابھی لے لے، کل کو میں مجبور ہو جاؤں گا۔ دس بدستہ کہتا نہیں مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آ گیا مکہ، حسین ہر راستے میں یہی کہتے، جو میرے جسم پہ پسند ہے لے لے، کل کو میں مجبور ہوں۔ آ گیا کربلا، 2 محرم، جمال کوئی پسند ہے تو لے لے، کہ مولا کچھ نہیں پسند۔ شب عاشور چراغوں کو بجھا دیا، کہ جس نے جانا ہے چلا جائے۔ چراغوں کو جلایا تو کیا دیکھا کہ سب بیٹھے ہیں، کونے میں جمال بھی بیٹھا ہے۔ امام نے کہا ہاں تمہارے اونٹوں کا پیسے دینے ہیں، یہ لو پیسے اور جاؤ۔ چلنے لگا نا، امام نے کہا واپس آؤ، ابھی بھی کچھ پسند ہے؟ شرم نہیں کیجیے۔ اگر ابھی بھی تمہیں میرے جسم پہ کچھ پسند ہے تو ابھی لے لے، کہ مولا کچھ نہیں چاہیے۔ مگر ایسا لعین تھا، نہر فرات کے کنارے بیٹھا رہا کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو حسین کا لاشا پڑا ہے، کوئی آیا وہ انگلی کاٹ کے لے گیا، یہ دیکھتا رہا۔ کوئی آیا وہ سر کاٹ کے لے گیا، یہ دیکھتا رہا۔ کوئی آیا اس نے ٹانگیں کاٹ دی، یہ دیکھتا رہا۔ جب دیکھا نہ زہرا کا لال بے آسرا پڑا ہے، اب کوئی نہیں، یہ بھاگا کہ کمر بند اتاروں۔ جن کے دل پر چڑھ گئے وہ اٹھاتے ہوئے، اس کی نیت تھی کہ میں کمر بند اتاروں، اس نے کمر بند پہ ہاتھ رکھا۔ حسین نے کہا میں نے کہا تھا نا، اب میری بہنیں میری لاش پہ آئے گی، جمال مجھے برہنہ نہ کر۔ یہی حق ہے انہوں نے کہا، جمال میں تمہیں کہہ رہا تھا مجھ سے جو لینا ہے لے لے، مگر دار الشمال بے جنوبن۔ اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک ٹوٹی ہوئی سید تلوار ہے۔ اس نے حسین کا یہ بازو قطع کیا، پھر اس نے حسین کا یہ بازو قطع کیا۔ کمر بند اتارنے لگا۔ اب یہ روایت کرتا ہے کہ دور ایک بی بی کھڑی ہے، جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، کہ حسین تو بلائے گا تب زہرا آئے گی، تو میرا مقرون ہے، کہ ماں میرے ہاتھ سے۔ آقا جائیے، مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں۔